मामला बड़ा गंभीर है। हम कहते तो ये है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ताहरा हबीब जालिब के साथ हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तकरीम हयात। पाकिस्तान के इनकलाबी शायर हबीब जालिब की बेटी ताहिरा हबीब जालिब आजकल सोशल मीडिया के ऊपर अपने दुख दर्द बयान कर रही हैं और हालिया उनके कुछ पॉडकास्ट, उनके कुछ इंटरव्यूज देखे जिसमें वो सिस्कियों के साथ रो रही हैं। क्या वजूहात हैं कि वो इस मकाम पे इस तरह के हालात में कैसे पहुंची हैं? और एक इनकलाबी शायर जिसका नाम दुनिया भर के अंदर जाना और पहचाना जाता है, उसकी औलाद इस वक्त किस तरह के हालात का शिकार है और कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से, जिसकी बुनियाद पे आके ताहिरा हबीब जालिब को मीडिया का सहारा भी लेना पड़ा, और क्या वजह है कि वो सिस्कियों के साथ रो रही है। मेरे साथ मौजूद हैं असगर सलीमी साहब, बताएंगे। जी सलीमी साहब बताएं, क्या हुआ है, क्या मामला है? मामला बड़ा गंभीर है। देखें, तकवीम जो रियासत होती है ना, वो माँ की तरह होती है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, हर तरह की जो उसके जो शहरी होते हैं, उनकी जितने भी हकूक है, उनका वो सारे का सारा है ना, वो जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब फलाही रियासत नाकाम हो जाए तो मेरा ख्याल है मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। हम कहते तो ये है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पे इंसानी हकूक की जितनी वायलेशन होती है, आप ये देखें कि हदीस मुबारक भी है, अल कासिबु हबीबुल्लाह, यानी मेहनत से रोजी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। लेकिन जब कोई बंदा मेहनत से रोजी कमाने की कोशिश करता है तो सैकड़ों उसके सामने हर्डल जो है ना वो खड़ी कर दी जाती हैं। अब जो एक बहुत बड़ी जो है ना बदमाश बनी हुई है, वो पीरा फोर्स है पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर, बिल्कुल। हालांकि इसको लाया गया था कि जो है ना एक डिसिप्लिन लेके लाया जाए, लेकिन जहां भी सबसे पहली तो बात है, वो बात करते हैं एनक्रोचमेंट की, और दूसरी है इस तरह के मसले वो करते हैं। जब उनकी वो जेब गर्म कर दी जाती है, वो सारे मसले मसाइल ठीक हो जाते हैं। यही एक जो मसला है वो ताहरा हबीब जालिब के साथ हुआ। अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं, आज मेरी उनके साथ तफसीली गपशप भी हुई है जिसमें उन्होंने वो सारा बताया। 32 साल से वो जो खातून है वो स्ट्रगल कर रही हैं। पीसीओ पे भी उन्होंने काम किया है, फुटपाथों में भी वो काम करती रही हैं, उन्होंने ओबर भी चलाई है, क्रीम भी चलाई है, ड्राइविंग भी सिखाती रही हैं, और आखिरी जो एक हफ्ता पहले तक भी वो ओबर चला रही थी। अब उन्होंने बंद क्यों किया? पेट्रोल दिन ब दिन इतना महंगा होता जा रहा है, ठीक है। अब इतना बचता नहीं है जितना वो गाड़ी का जो खर्चा हो जाता है, और अगर आपकी गाड़ी अगर पुरानी है तो समझ लें कि फिर तो और भी, यानी कि आप उल्टा जो ना पल्ले से देंगे सारा। अब वो कहती हैं कि मेरे पास वही एक गाड़ी थी, मैंने कहा कि मैं खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ, अपनी बहन के साथ मिलके एक ढाबा लगा लेती हूँ गाड़ियों में। और पूरी दुनिया में ये एक ट्रेंड है, लोग अपनी गाड़ियों में वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियां, जो लग्जरी गाड़ियां, ये मैंने देखा है कि फ्रूट भी बेच रहे होते हैं लोग, सब्जियां भी बेच रहे होते हैं, और इसके बाद खाने के भी इस तरीके से स्टॉल लगते हैं। ये पूरी दुनिया में एक ट्रेंड है। इसी ट्रेंड को वो पाकिस्तान में लेके आ रही थी खातून ताहरा, जिनका नाम है। और उनको मैं समझता हूं कि उनके इस आइडिया को इनकरेज करना चाहिए था। आप उनको डिस्करेज कर रहे हैं। वो पीरा फोर्स वाले आगे, वो कहते हैं 5,000 रुपया दें, बकौल ताहरा जालिब के। उसके बाद म्यूनसिपल वाले वो आगे हैं, वो कह रहे हैं कि आप रोज का 1,000 रुपया दे दिया करें, तो कोई नहीं, मसला ही कोई नहीं है, सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। अब आप ये देखें, खातून जो है सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए अगर सड़कों पे आती है, कोई रोजगार सिलसिला वो शुरू करती है, आप उसको एनकरेज करें, ना कि आप उससे रिश्वत मांगना शुरू कर दें। तो ये सारा मसला है। जब आप ये देख लें कि तारा जालिब है कौन, कितने बड़े बाप की बेटी हैं, इनकलाबी शायर। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल, फैज अहमद फैज के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो हबीब जालिब ही है। और वो ऐसा इतना बड़ा शायर, इतना बड़ा इनकलाबी शायर, ये जितनी भी सियासी जमातें हैं ना, ये जब इंतखाबी मुहिम शुरू करती है ना, तो अपना वो चूरन बेचती हैं। हबीब जालिब का नाम इस्तेमाल, उसे इशारा इस्तेमाल मानता, मैं नहीं मानता, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है कि आप उसका चूरन बेचते हैं, लेकिन ये आप देखें कि उसके बच्चों के साथ, उसकी फैमिली के साथ आप कर क्या रहे हैं। तो जो कुछ हो रहा है, मैं समझता हूँ गलत हो रहा है। और आप जो इबार देते हैं, इबार तो ऐसे हो गया है कि मसला मसला ही कोई नहीं है, वेले फिर दियो अवार्ड ले जाओ। वो अवार्ड ले जाता है। जिनकी हुकूमती वानों में गपशप होती है, पहचान होती है, या थोड़ी बहुत अप्रोच होती है, वो ले जाता है।
اس طرح کے میں سمجھتا ہوں کہ طاہرہ حبیب جالب جیسے جو لوگ ہیں یہ معاشرے کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں 50% سے زیادہ جو ہے خواتین ہیں, اور بہت زیادہ جو خواتین ہیں وہ گھروں تک ہی وہ مقید رہتی ہیں. ان کے جو شوہر ہیں نکٹو شوہر ہوتے ہیں, اور یہ وغیرہ, وہ اتنا وہ پیسہ گھر میں کما کے بھی نہیں لاتے کہ بندہ عزت کے ساتھ کھا پی سکے. اب اچھا وہ ان کو کام کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے. اگر طاہرہ حبیب جیسی وہ جو خواتین اگر باہر آتی ہیں, محنت مزدوری کرتی ہیں, محنت میں کوئی آڑ نہیں ہے ہماری. اگر آپ اسلامی مطالعہ کریں, ٹھیک ہے, اسلام کا, تو بڑی جو غزوات ہیں, بڑی جنگیں ہیں ہماری خواتین نے لڑی ہیں. رضیہ سلطانہ ایون کے سپاہ سالار بھی, یعنی جن کو ہم آرمی چیف کہتے ہیں, وہ بھی رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جب قائد اعظم محمد علی جناح بھی کہتے ہیں کہ وہ ملک اور معاشرہ اس وقت تک ترقی کر ہی نہیں سکتے جب تک اس ملک کی جو خواتین ہیں مردوں کے شانہ بشانہ نہ چلے. اچھا سر, یہاں پہ ایک دو چیزیں اور ہیں. ایک تو کچھ کلیمز ایسے بھی ہو رہے ہیں کہ پیرا والوں نے اور LWMC انہوں نے ایک کچھ پیشکش کی ہے طاہرہ صاحبہ کو کہ آپ اگر ریڈی کے اوپر مریم نواز شریف صاحبہ کی تصویر, ان کا بورڈ لگا لیتے ہیں تو آپ کو کام کی اجازت ہے, اگر آپ نہیں لگائیں گے تو آپ کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس میں کتنی صداقت ہے, اس حوالے سے طاہرہ صاحبہ کا کیا اسٹیٹمنٹ ہے؟ ہاں جی بالکل, مجھے جو اپنا طاہرہ حبیب جالب صاحبہ انہوں نے بھی یہی بتایا ہے. لیکن میں ایک آپ کو بتاؤں, مریم نواز شریف بیسیکلی بہت بڑا نام ہے. ان کو اب اس طریقے سے ضرورت نہیں ہے کہ پوسٹر لگانا پڑے, چونکہ وہ اگر یہ پورے 4 صوبوں میں 5واں گلگت بلتستان بھی ڈال لیں تو صرف اور صرف صوبہ پنجاب ہی ہے جو ڈیلیور کر کے دے رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ضرورت نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے کہ انسٹرکشن ہو, اور یہ بھی ہے کہ انسٹرکشن مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے نہ ہو, کیونکہ جتنا وہ کام کر رہی ہے, جس طریقے سے ڈیلیور کر رہی ہے, ان کو یہ ریڈیو پہ اور جگہ جگہ پہ یہ پوسٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو پھر لوکل گورنمنٹ جو ہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, اس کا ڈیفیکٹ ہے نا. میرا خیال ہے کہ یہ جو افسران ہوتے ہیں نا, بیوروکریسی, یہ میرا خیال ہے خوش کرنے کے لیے, وزیروں مشیروں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح جو ٹیکٹس ہے نا یہ استعمال کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر ایسا ہے, حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کون ہے, مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, اور یہ سامنے جو اسد صاحب بیٹھے ہیں ان کو نہیں پتا, سب کو ہی پتہ ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک چیپ جس کو کہتے ہیں نا سستی شہرت, ٹھیک ہے, وہ ان لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے جن کے پاس شہرت نہیں ہوتی. جن لوگوں کے پاس آلریڈی سب کچھ ہو تو میرا خیال ہے ان کو فرق نہیں پڑتا کہ بھئی لاؤ نہ لاؤ, کوئی فرق نہیں پڑتا. سر مریم صاحبہ کہتی ہوتی ہیں, چیف منسٹر صاحبہ کہ خواتین میری ڈیڈ لائن ہے, تو انہی کے صوبے کے اندر صوبائی دارالحکومت لاہور ہے, اور وہاں پہ ایک انقلابی شاعر کی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم ہو کہ اس سے رشوت مانگی جائے, تجاوزات ختم کروانے والا ادارہ وہاں پہ پیسے مانگے, تو یہ کھلا تضاد نہیں بنتا؟ اب تقویم صاحب میں آپ کو بتاؤں, یہ پیرا فورس بیسیکلی آئیڈیا بہت اچھا ہے, بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے, اور پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. اور پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ فٹ پاتھوں پہ کاروبار کریں, اور ٹھیک ہے وہاں پہ ایک خاص باؤنڈری میں رہ کے کام کیا جاتا ہے. بہت زبردست آئیڈیا ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے وہ ریڈی کلچر اور یہ وغیرہ وہ لگا دیا ہے تاکہ لوگوں کو روزگار بھی ملتا رہے. لیکن اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے. آئیڈیا بہت اچھا ہے, اس کو مس یوز اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ کرپشن کی طرف ہے. ٹھیک ہے, وڈیریاں بھی وہ میرٹ پہ نہیں ملی, جن کو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی, بلکہ میرے سورسز تو یہ بتاتے ہیں کہ جن کو ریڑیاں ملتی ہے نا, ٹھیک ہے, اگر فار ایگزامپل مجھے ریڑی ملی ہے تو میں نے آگے کسی اور کو دے دیا کرائے پہ, میں اس سے اپنا منتھلی یا ڈیلی بیسس پہ اسے وہ اپنا کرایہ لے رہا ہوں. تو یہ اگر ایسا اگر ہو رہا ہے تو یہ اس طرح کی جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو پکڑنا چاہیے. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ناکامی. جی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جو اپنا ڈپٹی کمشنر اس کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں ان کو باقاعدہ دیکھنا چاہیے کہ اگر اس طریقے سے ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے, اور اگر اس میں کوئی بھی انوالو ہے, پیرا فورس کے اگر آفیسر ہیں, اہلکار ہیں, جو بھی ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. آئیڈیا برا نہیں, آئیڈیا بہت اچھا ہے. اچھا سر, کوئی پیغام دینا چاہیں گے اس قوم کو کہ انقلابی شاعر کی بیٹی اس وقت مشکل میں ہے, تو اس وقت قوم ان کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ قوم نے کیا کرنا ہے, قوم تو بیسیکلی قوم تو یہ ہے نہیں, عوام ہے. عوام بیسیکلی منتشر جو لوگ ہوتے ہیں نا, لوگوں کا جو ہجوم ہوتا ہے
وہ پبلک ہوتی ہے, عوام ہوتی ہے. عوام کچھ نہیں کر سکتی, عوام اپنے واسطے نہیں کچھ کر رہی تو اندے واسطے کی کرے گی. ٹھیک ہے, جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ جو ریاست ہوتی ہے, فلاحی ریاست, وہ ماں کی طرح ہوتی ہے, اور ماں کا فرض ہوتا ہے کہ اپنے ہر بچے کا پورا خیال رکھے, اس کی ایجوکیشن کا خیال کرے, اس کی اپنا علاج معالجے کا خیال کرے, اس کے روزگار کا علاج اپنا وہ خیال کرے. یہ سب کچھ اس کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی نوجوان اس ملک کا بے روزگار ہے تو اس کو اسکالرشپ دینا حکومت کی ذمہ داری. اور یورپ میں, پوری دنیا میں یہ پریکٹس چل بھی رہی ہے تقویم صاحب, لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ پریکٹس نہیں ہو رہی. اور ادھر تو بلکہ یہ بھی ہے کہ جو باعث اگر جس کو روزگار نہیں ملتا وہ کچھ محنت مزدوری کرنا چاہتا ہے, لیکن یہ جو لوگ ہیں یا جو سسٹم ہے, جو خراب ہو چکا ہے سسٹم, وہ اس کو مزدوری بھی نہیں کرنے دیتا, مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں. جی بالکل ایسے. یہ ناظرین, انقلابی شاعر حبیب جالب کی بیٹی اس وقت مشکل میں تو ہے. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں خواتین ان کی ریڈ لائن ہے, تو یقیناً یہ معاملہ ان کے نوٹس میں بھی آیا ہوگا, ضلعی انتظامیہ کے نوٹس میں بھی ہوگا. تو اس حوالے سے ان کو فوراً کوئی ایکشن لینا چاہیے, اور ایسے لوگ جن کے اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے خدمات ہوں, ان کی اولادوں کے ساتھ ایسا سلوک, ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سسکیوں کے ساتھ روئیں. دعا کریں کہ ایسے معاملات اس معاشرے کے اندر سے ختم ہوں, ایسے واقعات رونما ہی نہ ہوں, اور ایسی کالی بھیڑیں جو ملک کو, شہر کو, صوبے کو, ریاست کو بدنام کرنے پہ تلی ہوتی ہیں, ان کا جو ناسور اس وقت پھیلتا جا رہا ہے وہ ختم ہو جائے. ابھی تک اتنا ہی, ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ. اللہ حافظ.